السلام علیکم۔ یہ ایک اہم سوال آیا ہوا ہے کہ کیا آزمائش ہمیشہ سزا ہوتی ہے؟ اللہ آزمائش کیوں لیتا ہے؟ اس کے لیے پھر وہ آیتوں کا حوالہ بھی ہے، لیکن پہلے میں سوال دہرا دوں جو اسی سے ملتا جلتا ہے کہ کیا زندگی کی ہر مشکل اللہ کی ناراضی ہوتی ہے یا بعض آزمائشیں انسان کو بہتر بنانے کے لیے بھی آتی ہیں؟ آخر اللہ اچھے لوگوں کو بھی آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ کیا ہر مصیبت گناہوں کی سزا ہوتی ہے؟ تو یہ ایسے ہی ملتے جلتے سوالات ہیں۔ ہم اس کی طرف بڑھنے سے پہلے سوالات میں جو اظہار خیال کیا گیا ہے وہ بھی سامنے آپ کے رکھیں گے، اور کچھ موجودہ تراجم کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ بات وہ بھی کر لیں گے، عام مثالیں بھی دیں گے، اور پھر آیتوں کی وضاحت بھی کر دی جائے گی۔ تو جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے، بہت سے لوگ فوراً کہتے ہیں یہ اللہ کی سزا ہے، لیکن کیا قرآن بھی یہی کہتا ہے؟ یہ آزمائش کی حقیقت کچھ اور ہے۔ آج ہم قرآن کی روشنی میں ایک ایسا جواب جانیں گے جو شاید آپ کی سوچ بدل دے۔ اللہ بتاتا ہے کہ انسان کو خوف، بھوک، مال، جان اور پیداوار کی نقصان کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر اور استقامت اختیار کرتے ہیں۔ آزمائش زندگی کا ایک حصہ ہے، اور اس کا مقصد انسان کے رد عمل، کردار اور ثابت قدمی کو ظاہر کرنا بھی ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے۔ زندگی کا مقصد صرف آسانی حاصل کرنا نہیں، بلکہ بہتر کردار اور بہتر عمل کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ تو قرآن کے مطابق ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی۔ اصل سوال یہ نہیں کہ مشکل کیوں آئی، بلکہ یہ ہے کہ مشکل کے وقت ہمارا کردار، صبر اور عمل کیسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اب آپ کو آج کی روزمرہ زندگی سے کچھ مثالیں پیش کروں گا، اور پھر جن آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے ہم ان آیتوں کو بھی سمجھیں گے۔ تو ایک بڑی کمپنی معاشی بحران کی وجہ سے سینکڑوں ملازمین کو فارغ کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ فوراً کہتے ہیں اللہ نے مجھے سزا دی ہے، جبکہ دوسرا شخص کہتا ہے یہ ایک مشکل وقت ہے، لیکن میں اپنی صلاحیت بہتر بناؤں گا، نئی کوشش کروں گا اور اللہ پر بھروسہ رکھوں گا۔ تو اس میں قرآنی ربط یہ ہے کہ آزمائش صرف نقصان کا نام نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مشکل کے بعد انسان مایوس ہوتا ہے یا ثابت قدم رہتا ہے۔ کسی ملک کے شہر میں زلزلہ، سیلاب یا جنگل کی آگ آتی ہے۔ اس میں بچے، بوڑھے، نیک، بد، امیر اور غریب سب متاثر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کہے یہ سب لوگوں کی سزا ہے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر معصوم بچے کیوں متاثر ہوئے؟ سورہ بقرہ میں اللہ پہلے ہی بتاتا ہے کہ خوف، جان و مال کا نقصان اور مختلف مشکلات آزمائش کا حصہ ہیں، جبکہ انسان کو صبر اور درست عمل کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک نہایت دیانتدار شخص کینسر یا کسی دوسری سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ضرور اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا ہوگا، لیکن قرآن یہ عمومی اصول نہیں دیتا، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ صبر کرتا ہے، کیا وہ علاج جاری رکھتا ہے، کیا وہ امید قائم رکھتا ہے؟ یہی اس آزمائش کا اصل پہلو ہے۔ دو افراد ایک ہی معاشی بحران کا شکار ہوتے ہیں۔ پہلا شخص دھوکہ دہی شروع کر دیتا ہے، دوسرا شخص ایمانداری برقرار رکھتے ہوئے نئے راستے تلاش کرتا ہے۔ مشکل سب پر آ سکتی ہے، لیکن آزمائش میں انسان مشکل میں اپنا کردار بدلتا ہے یا نہیں۔ ایک طالب علم مسلسل 2 بار امتحان میں ناکام ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے اللہ مجھے سزا دے رہا ہے، لیکن شاید یہ ناکامی اسے اپنی کمزوریاں پہچاننے، بہتر منصوبہ بندی کرنے اور زیادہ محنت کرنے کا موقع دے رہی ہو۔ یہ آزمائش اس کی شخصیت بنا بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ کسی شخص کے خلاف جھوٹی خبریں پھیل جاتی ہیں، وہ شدید ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے۔ اب 2 راستے ہیں: نفرت، انتقام اور بدزبانی، صبر، حکمت اور قانونی و اخلاقی طریقے سے اپنا موقف پیش کرنا۔ آزمائش یہی ہے کہ انسان دباؤ میں اپنا اخلاق برقرار رکھتا ہے یا نہیں۔ ایک گھر میں وراثت یا مالی معاملات پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ انصاف، صبر اور برداشت کے ساتھ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عملی آزمائش ہے کہ مشکل کے وقت انسان کا کردار کیسا رہتا ہے۔
جب کسی ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو تقریباً ہر طبقہ متاثر ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے رویے مختلف ہوتے ہیں، کوئی ذخیرہ اندوزی شروع کر دیتا ہے، کوئی رشوت لینے لگتا ہے، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اور کوئی مشکل کے باوجود دیانتدانی پر قائم رہتا ہے۔ تو اصل امتحان مہنگائی نہیں بلکہ مہنگائی کے دوران انسان کے فیصلے اور کردار ہیں۔ تو قرآن یہ نہیں سکھاتا کہ ہر مصیبت کو فوراً سزا قرار دو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل میں پہلے اپنے کردار، صبر، فیصلوں اور عمل کو دیکھو۔ ایک ہی آزمائش دو انسانوں پر آتی ہے، ایک اس سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا اسی آزمائش سے پہلے زیادہ مضبوط، سمجھدار اور باکردار بن کر نکلتا ہے۔ فرق آزمائش میں نہیں، انسان کے رد عمل میں ہوتا ہے۔ تو قرآن میں بعض اعمال کے نتائج اور بعض قوموں پر عذاب کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن ہر فرد کی ہر مصیبت کو بغیر دلیل کے اللہ کی سزا قرار دینا درست نہیں۔ کچھ آیتوں کا زور اس بات پر ہے کہ دنیا کی زندگی بذات خود آزمائش ہے اور اصل کامیابی اس آزمائش میں بہتر کردار، صبر اور عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے لیے جن آیتوں کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 سے 157 اور سورہ الملک آیت نمبر 2۔ تو پہلے آئیے ہم سورہ بقرہ کی آیات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے اور لوگ اس سے کیا نتائج اخذ کر رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 ان 2 کی 155 to 157۔ پہلے آپ کے سامنے جو موجودہ تراجم موجود ہیں ان میں سے ایک ترجمہ پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اسے صحیح معنوں میں سمجھیں گے کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف سے اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ خوشخبری دیں صبر کرنے والوں کو، وہ جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ ہے ہمارا موجودہ ترجمہ۔ اب دیکھیے یہاں حقیقت میں بات کیا ہو رہی ہے۔ اب اگر ایسا ہی ہے جیسا ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اس طرح سے آزماتا ہے، تو ہر ایک کو کیوں نہیں آزماتا؟ کسی کو آزماتا ہے، کسی کو نہیں آزماتا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیوں اللہ کسی کو چھوڑ دیتا ہے اور کیوں کسی کو آزماتا ہے؟ اور پھر اس میں ایسی بات کہنا کہ رب کی عنایت اور رحمت بھی ہے اور یہی لوگ ہدایت کے والے ہیں، تو یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ یہاں اللہ ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے۔ تو اللہ کے کلام پر توجہ رکھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ تراجم کو اگر اللہ کا کلام سمجھ لیں گے تو کبھی ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے ہمیشہ متن پر غور و فکر کیا کریں کہ یہاں کیا بات ہو رہی ہے اور کیا واقعی اس لفظ کے یہ معنی بھی درست ہیں یا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی شے کو، مِّنَ الْخَوْفِ خاص خوف میں سے، وَالْجُوعِ اور خاص بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور تمہارے مالوں میں سے نقص دکھا کر، والانفس اور تمہاری نفسیات سے، والثمرات اور جو تم فوائد حاصل کرتے ہو اس سے، وبشر الصابرین اور آگاہی دے دو ثابت قدم رہنے والوں کو۔ تو یہ اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ کچھ چیزوں سے آزماتا ہے، تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ اس میں پہلے خوف، دوسرا نمبر بھوک، تیسرا اموال میں نقص، چوتھا آپ کی سوچ میں نقص، اور پانچواں جو فوائد آپ حاصل کرتے ہیں اس کے نقص۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ثابت قدم رہنے والوں کو آگاہی دے دو کہ اگر آپ اللہ کے احکامات پر ثابت قدم رہتے ہیں، آپ فرما بردار رہتے ہیں، آپ نافرمانی کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو چاہے آپ خوف میں ہوں، بھوک میں ہوں،
اموالوں کے نقص میں ہوں، نفسیات کے نقص میں ہوں، یا فوائد حاصل کرنے کے نقص میں ہوں، ان سب سے آپ کو نجات مل جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ثابت قدم رہیں، یعنی اللہ کے فرما بردار بنے رہیں، نافرمانی نہیں اختیار کریں۔ اگر آپ نافرمانی اختیار کریں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ اللہ کی ہدایت سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ لوگ جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت ہے، قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، ان للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں جب کوئی مر جائے تو ان للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے مرنے کے لیے کہنے کو نہیں کہا کہ یہ کلمات کسی کے مرنے پر ادا کرو۔ جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت ہے، کوئی سی بھی مصیبت ہے، مصیبت مختلف انداز میں آتا ہے، تو اس میں جو اللہ کے فرما بردار لوگ ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، مسلم بننا چاہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی اپنے ہر معاملات میں یہ دیکھتے ہیں کہ میرا عمل کیا ہے، کیا ہم واقعی اللہ کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ بہرحال جواب دہ ہمیں اللہ ہی کی طرف ہونا ہے، اللہ کو ہمیں جواب دہ ہونا، اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، تو ہم کیوں نہیں ابھی سے اللہ کی فرما برداری اختیار کریں؟ ہم نافرمانی اختیار کر کے جواب دہی میں اپنے آپ کو مشکلات میں کیوں پیش کر دیں؟ اس کے بعد پھر اللہ بتاتا ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں ان پر ان کے رب سے باتیں ہیں۔ یہ صلوات لفظ اور صلات الگ لفظ ہے، یاد رکھیے کہ صلات دو وقت اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا نام ہے، جبکہ صلوات کہتے ہیں باتوں کو، نصیحت کو۔ ہمارے ہاں اردو میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑی صلواتیں سنا کر چلا گیا، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صلوات سناتا ہے کوئی، تو آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے، آپ کوئی غلط کام کر رہے ہو تو اس پر صلواتیں سنا رہا ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو درست کر لو۔ تو صلوات دراصل اس نصیحتی بات کو کہا جاتا ہے جو انسان کو باکردار بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ تو اللہ یہی کہہ رہے کہ جو لوگ مصیبت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں اور ہمیں اللہ ہی کو جواب دہ ہونا ہے، تو انہی کے پاس ان کے رب کی صلوات ہے، یہی لوگ ہیں، انہی پر ان کے رب کی صلوات ہے، ان کے رب کی باتیں موجود ہیں، ورحمت، اور رحمت ہے، کیونکہ آپ رب کے احکامات پر عمل کریں گے تو نتیجتاً آپ کو رحمت حاصل ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ وہی ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت لیتے ہیں وہ رب کی طرف باتوں کو لوٹاتے ہیں، اپنے عمل کی تصدیق بھی اللہ کی آیتوں سے کرتے ہیں کہ اللہ کی حدیث نے اس معاملے میں کیا کہا ہے، رب کی صلوات کو تلاش کرتے ہیں، رب کی نصیحت کو تلاش کرتے ہیں، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ بالآخر ہمیں جواب دہ بھی اللہ ہی کو ہونا ہے۔ تو اس لیے چاہے آپ خوف میں ہوں، بھوک میں ہوں، اموال کے نقص میں ہوں، نفسیات کے نقص میں ہوں، یا فوائد حاصل کرنے کے نقص میں ہوں، تو جب تک آپ ثابت قدم رہیں گے تو پھر آپ کے لیے آگاہی رہے گی کہ بالآخر آپ کو کامیابی مل جائے گی، آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ ہدایت یافتہ رہیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نافرمانی اختیار کر لی تو پھر یہ نقصان آپ ہی کا ہے، اور اسی کو اللہ نے آزمائش کا ہے۔ یقینی سی بات ہے، کوئی ایسی آزمائش نہیں کہ کوئی آ کر آپ کا امتحان لے رہا ہے، زندگی خود ایک امتحان ہے۔ اب اسی کے لیے دوسری آیت کا جو حوالہ دیا گیا سورہ الملک اور اس کی آیت نمبر 2، تو سورہ الملک آیت نمبر 2 دیکھ لیں، 67 کی 2۔ یہاں اللہ کہتا ہے کہ وہ جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے عمل میں سب سے بہتر، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ تو یہ ہمارا موجودہ ترجمہ ہے۔ یاد رکھیے یہ جو چھوٹا سا نون لگتا ہے، یہ بات پہلے والے آیت کا تسلسل ہوتا ہے، کیونکہ یہاں بات اللہ اپنی کر رہا ہے، تو اس لیے یہاں بھی بات یہی آ رہی ہے کہ وہ اللہ جس نے وجود دیا ہے، الموت والحیات، خاص موت اور خاص زندگی، لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمانے کے لیے یہ کہ تم میں سے کون خوب متوازن عمل کرتا ہے، توازن والا عمل کرتا ہے، حسن کارانہ عمل کرتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے۔ تو حسن کا بنیادی مطلب توازن کا برقرار رکھنا ہے۔
تو یہ جو اللہ نے زندگی اور موت آپ کو بخشا ہے، دیا ہے، یہ جو وجود دیا ہے، یہ کس لیے کہ عمل کون خوب متوازن عمل کرتا ہے، اور ایسا کیوں کیا گیا ہے کہ وہ العزیز الغفور، اور وہی غالب حفاظت کرنے والا ہے۔ تو جب آپ اللہ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اور اللہ غالب حفاظت کرنے والا ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو اللہ کی ہدایت کو سمجھنا پڑے گا۔ تو زندگی اور موت جو ہے، آپ کی زندگی خود ایک آزمائش ہے، اسی لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ آزمائش کیا ہے کہ آپ زندگی میں کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، کہ آپ اللہ کے فرما بردار رہ رہے ہیں یا آپ اللہ کے نافرمان بن رہے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑی آزمائش ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس آزمائش میں اللہ یہی دیکھتا ہے کہ کون اللہ کا فرما بردار بنا رہتا ہے اور کون نافرمان ہو جاتا ہے، کس کو اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس ہے اور کس کو نہیں ہے۔ زندگی میں بھی کون شخص ہے جو ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی حاصل کرتا ہے، اس کی احسن الحدیث کو دیکھتا ہے، اس کی روشنی میں اپنے کردار کو متعین کرتا ہے، اور کون ہے جو اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ زمانے کو ہی اپنا رب مان لیتا ہے، اپنی خواہشات کو ہی اپنا رب مان لیتا ہے اور اس کے پیچھے چلتا رہتا ہے اور اسی کے مطابق اپنے عمل کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو قرآن میں بعض اعمال کے نتائج یا بعض قوموں پر عذاب کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن ہر فرد کی ہر مصیبت کو بغیر دلیل کے اللہ کی سزا قرار دینا درست نہیں۔ تو ان آیات میں، یعنی یہ سورہ بقرہ کی 155 سے 157 اور 67 کی 2 میں، اس کا زور اسی بات پر ہے کہ دنیا کی زندگی بذات خود آزمائش ہے، اور اصل کامیابی اس آزمائش میں بہتر کردار، صبر اور عمل کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تب آپ اپنے زندگی میں اپنے ہر عمل کا خود جائزہ لیں کہ آپ کتنے اللہ کے فرما بردار ہیں اور کتنے آپ زمانے کو دیکھ کر اپنے کردار کو متعین کرتے ہیں کہ زمانہ ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم بھی ایسا کر رہے ہیں۔ آپ کا عمل، اگر آپ اللہ کے فرما بردار ہو گئے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زمانہ کیا کہہ رہا ہے، زمانہ کدھر جا رہا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کیا کر رہی، بلکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، ہم اللہ کی فرما برداری اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کی فرما برداری اختیار کریں۔ اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کون سی تھی؟ کیا اس نے آپ کو توڑ دیا یا پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ سے اور کس اپنی عقل کو کس طرح استعمال کرتے آپ قرآن آیت کو سمجھتے ہیں اور آپ اپنی زندگی پر اسے لاگو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ صرف ایک روایتی طور پر یہ پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کے ہم اسے جانتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں عمل نہیں کرتے۔ آپ زندگی میں عمل کا تعین غیر اللہ کی کتابوں سے کرتے ہیں، چاہے وہ سایہ ستہ کے نام پر ہو یا سایہ اربع کے نام پر ہو، فقہ کے نام پر ہو، مسلک کے نام پر ہو۔ تو یاد رکھیے، جب تک آپ اپنی زندگی کو خالص اللہ کے احکامات کے تابع نہیں کریں گے، خالص اللہ کی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کو وہ خوشگوار نتائج نہیں ملیں گے۔ اگر آپ اللہ کے مکمل فرما بردار اور اپنے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب، اللہ کی حدیث سے رہنمائی حاصل کریں گے، تو بے شک آپ کے پاس دنیاوی دولت ہو یا نہ ہو، آپ دنیا کی نظر میں ناکام ترین انسان بھی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کا ضمیر مطمئن رہے گا۔ آپ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے رہیں، اس لیے آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کو، تو اللہ کے سامنے آپ کہہ دیں گے کہ اللہ تیری آیت نے یہ کہا تھا اس لیے ہم نے یہ عمل کیا۔ اگرچہ آپ دنیاوی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہیں اور اس کامیابی کے لیے غلط راستے بھی اختیار کر لیے ہیں اور آپ نے کامیابی حاصل کر لی، تو پھر آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا کہ آپ کے پاس اللہ کی ہدایت موجود تھی، اللہ کی احسن الحدیث موجود تھی، آپ نے اس حدیث سے اپنے عمل کی تصدیق کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اپنے اعمال کو اس اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کیوں نہیں ڈھالا؟ تب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ اپنی سوچ، اپنی نفسیات کی پیروی کر کے، اپنی خواہشات کی پیچھے چل کر اللہ کے نافرمان بننا چاہتے ہیں، یا ہر معاملے میں اللہ کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور مکمل طور پر اللہ کا فرما بردار بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جو چاہے وہ راستہ اختیار کر لیں۔ یاد رکھیے کہ ہمیں اللہ نے ہی وجود دیا ہے،
اور ہمیں جواب دہ بھی اللہ ہی کو ہونا ہے۔ امید ہے کہ ہر ایک کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی ہوگی۔ اور آخر میں آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ہم نے اللہ کی بات کو خالصتاً پہنچایا ہے اور اس کو عملی زندگی میں کس طرح لاگو کیا جائے وہ بھی آپ کو سمجھا رہے ہیں، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو آپ اپنے جیسا ہم خیال لوگوں میں ہمارا درس ضرور شیئر کریں، اور اگر کوئی ہماری غلطی ہے تو اس کی نشاندہی کریں۔ صرف یہ فتوے نہ لگائیں کیونکہ ہم حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، مروج حدیث کو، ہم کسی مسلک کے تابع نہیں، ہم کسی امام کے پیچھے نہیں چلتے، اس لیے ہماری بات کو نہ سنا جائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خالص قرآن کا نام سنتے ہی ان کے ذہنوں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال تمام تر وضاحت ہو گئی ہے، اپنا سوال آیت کے حوالے سے دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔